حبیب صاحب ایک بات تو ہے، جو بات آپ کہتے ہیں وہ ہوتی اسی طرح سے ہے. آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی جو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوئی، معاملہ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے ایک تو مجھے خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کا دروازہ سب کے لیے بند کر رہے ہیں. ایک تو مجھے تھوڑا سا اس بات پہ افسوس بھی ہے کہ جو میری اطلاعات تھی وہ بالکل درست نکلی. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اطلاعات درست نکلنے کا نقصان جو ہے بطور رپورٹر تو مجھے فائدہ ہوتا ہے، لیکن بطور ملک کے اس شہری کے مجھے اس نقصان کا احساس ہے. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو اب سب کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ دراصل 21 اور 22 اگست کی درمیانی رات کو جو سلام دعا ہوئی تھی، یہ اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. یعنی موجودہ حکومت کو یہ اچھی طرح احساس ہے کہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جتنی بھی دراڑ ہوگی، جتنی بڑی خلیج ہوگی، اس میں اتنا ہی زیادہ ان کا فائدہ ہوگا. تو لہٰذا اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جلسے سے پہلے بھی ایک کام کیا گیا. یعنی جلسے کی جب اجازت دے دی تھی تو پھر جگہ جگہ راستے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر جگہ جگہ تلاشیوں کی کیا ضرورت تھی. اس کے بعد پھر ساتھ اگلا کام یہ کیا گیا کہ جلسے سے پہلے ہی، یعنی ابھی جلسہ ہوا نہیں ہے، میں نے بہت ساری ایف آئی آریں دیکھی ہیں، جلسے سے پہلے ہی یعنی ادھر ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا لیکن 8 تاریخ کو صبح سے ایف آئی آریں کاٹنا شروع ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نہ کسی نے کوئی پلان کر رکھا ہے، پری پلان سب کچھ ہو رہا تھا، کسی نے کوئی تیاری کر رکھی ہے کہ ادھر سے 8 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہوگا اور ادھر ہم ایف آئی آریں کاٹتے چلے جائیں گے اور پھر بعد میں انہی ایف آئی آروں کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھائیں گے اور پکڑیں گے. تو وہی صورتحال ہم نے دیکھی کہ جو پولیس کی روٹین کی کاروائی ہوتی ہے کہ اچھا جی حکومت کہہ دیتی ہے کہ یہاں پہ روزنامچہ خالی چھوڑ اپنا دیں. کام کر رہی تھی، اس نے تو یہ کرنا ہی تھا، لیکن پی ٹی آئی والے کیا کر رہے تھے؟ گنڈاپور صاحب نے جس طرح کی تقریر کی، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ اسی کے ریاکشن میں ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی تقریر انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اگر یہ جلسہ ہوتا اس میں علی امین گنڈاپور شریک نہ ہوتے، صرف ایک اینٹوں کا چبوترا چھوٹا سا بنایا جاتا یا ایک ٹیبل رکھ دی جاتی اور اس کے اوپر کوئی کھڑا ہو کے تقریر کرتا اور صرف 2 نعرے لگاتا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تو بھی یہی کچھ ہونا تھا. اچھا جی اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی علی امین گنڈاپور کی تقریر کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اچھا. نہ یہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. یہ اس کو روکنا کہیں کسی اور چیز کو مقصود ہے. صحیح. تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں. تو وہ کیا رک گیا؟ اب خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کے دروازے بند. یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کہیں رکاوٹیں آتی، پھر وہ رکتے ہیں، پھر چلتے ہیں، چل کے رکتے ہیں، کبھی رک کے چلنے لگتے ہیں. تو آج ہمیں بہرحال ایک بات ماننی پڑے گی کہ حکومت کسی اس کام میں کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ تاثر دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کروایا کسی اور نے. اچھا. لیکن اب پی ٹی آئی کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، چیزیں جیسے جیسے کھلیں گی انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں کروایا، یہ سب حکومت نے ہی کروایا ہے. اچھا. اب اس کے لیے میں آپ کو چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. کچھ سوالات ہیں جب وہ اٹھیں گے، جب ان کے حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بم اور بارود کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں سے پکڑے جا رہے ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو محض ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. ارد گرد کے تھانوں کے مال خانوں کو چیک کیا جائے. اچھا. تو بہت ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2، آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو ایف آئی آریں تھی یہ پہلے سے جو درج ہونا شروع ہو گئی تھی، ان کے احکامات کہاں سے آئے تھے. اچھا ٹھیک. وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا، میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ بولنے لگا تھا، لیکن تیسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ جناب یہ جو حکم باز تھانوں کو موصول ہوا کہ اپنے روزنامچوں کو خالی رکھنا، یہ کیا تھا؟ کیونکہ روزنامچے تو روزانہ کی بنیاد پہ بھرے جاتے ہیں اور لمحہ بلمحہ بھرے جاتے ہیں. یہ سارے کام تو وزارت داخلہ کے انڈر نہیں آتا ہے.
نہیں، ایک ایسا ادارہ بھی اس میں کار فرما تھا جو وزارت داخلہ کے انڈر نہیں آتا. اچھا جی. کون سا ادارہ؟ اب اس کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ وزیر اعظم کو براہ راست جواب دہ ہوتا ہے. اور وہ میں آپ کو عرض کروں کہ وزیر اعظم کو کئی ادارے، ویسے تو پورے کا پورا ملک ہی انہیں جواب دہ ہوتا ہے، لیکن میں جس ادارے کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق فوج سے نہیں. ٹھیک. اچھا کوئی اور تو وہ کوئی اور ادارہ ہے. آخر وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور کس سے یہ پلان کب سے ہوا تھا؟ اچھا یہ سارا سلسلہ پلان کب سے ہوا تھا؟ یہ سارے سوالوں کے جوابات اگر مل جائیں ان سارے سوالوں کے جواب ساری پلاننگ سامنے آ جائے گی. ان سارے سوالوں کے جوابات اگر آپ کو مل جائیں تو اس پوری کی پوری پلاننگ کھل کے سامنے آ جائے گی کہ دراصل کس نے کیا کیا تھا اور یہ کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلش، جو اب تک کی میری انفارمیشن ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ کردار نہیں ہے. اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ ہماری وفاقی حکومت کا ہے. تو خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ ذرا جلدی ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی انہیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے، ان تک معلومات تو وہی پہنچے گی نا جو ان کی ظاہری شکل ہے. ہاں اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا. جو ان کی ظاہری شکل ہے وہ یہی تو تاثر حکومت دینا چاہتی ہے کہ وہ یہی سمجھے. اب جب ان تک انفارمیشن اپنے پوری انفارمیشن پوری تصویر کے ساتھ پہنچے گی تو پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا نا کہ یہ کس نے کیا ہے. اچھا فیصل وارڈا بھی آج کہہ رہے تھے سینٹ میں کہ آپ سے مذاکرات کرنا کون چاہتا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ وہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے؟ آپ ترلے منتے کر رہے ہیں، ادھر سے تو کوئی مذاکرات کے لیے جو 21 اور 22 اگست کی درمیانی رات کو مذاکرات کرنا چاہتا تھا وہ آج بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہے. اچھا جی. اور فیصل وارڈا صاحب بڑا سخت الزام بھی لگا رہے ہیں خان صاحب پر کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے وہ خان صاحب کو پہلے سے معلوم تھا اس بارے میں. یہ بڑی سخت بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اور بھی شواہد رکھوں تو یہ کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. دیکھیے جو فیصل وارڈا صاحب ہیں ان کی ایک پاکستان تحریک انصاف میں ایک حیثیت رہی اور اب ان کے پاس جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اندرونی انفارمیشن ہے وہ اس وقت سے پہلے ہے جب انہوں نے چھوڑ دی پارٹی چھوڑ دی یا پارٹی سے انہیں نکال دیا گیا، آپ جو بھی صورت اس کو سمجھیں. اس کے بعد ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو مصیبت میں ڈال سکے. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں فیصل وارڈا صاحب مسلسل کار فرما رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج سے نہیں، وہ آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ مئی جون 2022 سے آن ورڈ وہ مسلسل یہ کام کر رہے ہیں. وہ بہت ہی زیادہ اچھا جب 2022 سے کام کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، شاید مجھے یاد دلانا پڑے سب کو، کہ وہ 8 فروری 2024 بھی تو آیا تھا نا. ان تمام اندرونی معاملات کا اثر 8 فروری 2024 کو تو نہیں ہوا. لوگوں نے ووٹ دیے اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو لہٰذا یہ کوشش یا یہ دعویٰ کرنا کہ میں ایسی چیزیں سامنے لے آؤں گا کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، بہت ساری چیزیں اب آ ہی جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ سبکی کا سامان موجود نہیں ہے.